والصلاة والسلام على سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، ماہ ذوالقعدہ شریف اپنے آخری مراحل کے اندر رواں دواں ہے۔ اس کے بعد ماہ ذی الحج کی آمد ہے، تو اس عظیم ماہ مقدس کے اندر سنت ابراہیمی ادا کی جاتی ہے۔ اللہ کریم جل وعلا کی رضا اور خوشنودی کے واسطے صاحب حیثیت لوگ اپنی قربانی اللہ وحدہ لا شریک کے حضور پیش کرتے ہیں۔ پیارے صاحبو، قربانی بھی ایک بڑا عظیم اور مبارک عمل ہے، تو چند باتیں اس ماہ مقدس کے پہلے ایام کے حوالے سے عرض کر دوں، اس لیے کہ رب کریم جل وعلا کی بارگاہ عالی مرتبت کے اندر رمضان شریف اور محرم الحرام کے پہلے عشرے کے بعد ذی الحج کا پہلا عشرہ بھی بڑا مقبول اور بڑا محبوب ہے۔ اس کے پہلے عشرے میں جو عمل کیا جائے وہ رب کریم جل وعلا کے بارگاہ کے اندر بڑی قدر و منزلت اور بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو اس ماہ مقدس کے پہلے عشرے میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے تو اس کے واسطے بڑا ہی اجر و ثواب اور انعام و اکرام ہے، لیکن بدقسمتی سے اب فرضی روزے رکھنے سے لوگ آ رہی ہیں، تو نفلی روزے رکھنا تو بڑا ہی مشکل ہے، لیکن اگر کوئی رکھے تو جنت بھی کوئی رستے میں کوئی نہیں پڑی ہوئی، اس کو حاصل کرنے کے لیے کو محنت کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ زیادہ نہیں، پہلے 9 دن کے روزے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اگر کوئی رکھے تو بڑا ثواب ہے۔ عرض اس لیے زیادہ نہیں کر رہا کہ اتنی لوگ غور اور فکر نہیں کرتے، تو سادے سے 2 اور 3 عمل ہیں، اس حوالے سے عرض کر دوں۔ ایک یہ بھی حضور علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ جو ذی الحج کے آخری دن اور محرم الحرام کے پہلے دن روزہ رکھے، گویا کہ اس نے اسلامی سال کا اختتام بھی روزے سے کیا اور اسلامی سال کا آغاز بھی روزے سے کیا، تو اس بندہ مومن کے اس عمل کو اس کی 50 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس مبارک عمل کو اس کے 50 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جائے گا، جو ذی الحج کے آخری دن اور محرم الحرام کے پہلے دن روزہ رکھے گا۔ اور ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے اندر کلمہ طیبہ کا ذکر کثرت کے ساتھ فرمائیں۔ جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ سمدیت میں عرض کیا، اے رب کریم، میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے اپنے جمال جہاں آرا کا مشاہدہ عطا فرما۔ میری آرزو، میری اس التجا، میری اس دعا، میری اس گزارش کو قبول نہ کیا گیا، تو اب میری التجا ہے، اب میری یہ ایک درخواست ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ عطا کیا جائے، ایسی دعا عطا کی جائے کہ جو صرف میں ہی کروں۔ تو اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ، ذی الحج جب آ جائے تو اس کے پہلے 10 ایام کے اندر لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا کرو۔ ہر دور کے اندر یہ کلمہ رہا، لا الہ الا اللہ۔
پھر جو نبی ہوتے تھے ان کا آگے سے ذکر ہوتا تھا۔ موسیٰ رسول اللہ، ہمارے محبوب ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، تو پیچھے یہ لا الہ الا اللہ ہی تھا۔ تو فرمایا کہ جب یہ ایام آ جائیں تو لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا کرو۔ عرض کیا رب کریم یہ تو سارے تیرے بندے پڑھتے ہیں، تو رب کریم جل وعلا میں تو تخصیص چاہتا تھا۔ اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا کہ ذی الحج کے پہلے ایام، یہ جو 10 ایام ہیں، ان کے اندر جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں 7 زمینیں اور 7 آسمان رکھے جائیں تو کلمے والا پلڑا ان پہ بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے اس سے بڑھ کے میری بارگاہ کے اندر اور محبوب وظیفہ کوئی نہیں، یہ کیا کریں۔ تو کم از کم یہ تو آسان ہے، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ پاک کا ورد کریں، ذکر کریں، اللہ مہربانیاں فرمائے گا، ہمارے کاموں کے اندر بھی آسانیاں اور ہمارے معاملات کے اندر بھی برکت رب کریم عطا فرمائے گا۔ اور ویسے بھی جو اہل اللہ ہیں ان کا تو طریقہ کار بھی یہی ہوا کرتا تھا۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے نا کہ ہاتھ کار ول تے دل یار ول، ہاتھ ہمارا کام کی طرف ہو تو دل اللہ کریم کی طرف ہو۔ ہمارا منہ تو کوئی نہیں کسی نے پکڑا ہوتا، ہم اذکار کریں تو ہمارے کاموں میں برکت آتی ہے، ہمارے کام خوش اسلوبی سے ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے خبر دیکھی ہوگی نا، وہ موٹر وے پر جو حادثہ ہوا، وہ 5 نوجوان گاڑی میں جا رہے تھے تو پنڈی پٹیاں غالباً، تو وہ ایکسیڈنٹ میں جل گئے، بالکل ان کی شناخت تک نہ ہو سکی۔ اور اس سے قبل کی ویڈیو بھی دکھائی گئی کہ کار میں گانے لگے ہوئے ہیں، وہ آپس میں مستیاں کر رہے ہیں، کانفرنس کالز کی جا رہی ہے، ڈرائیور بھی مچکلیاں کرتا ہے دیگر سواریوں کے ساتھ، اس کا دھیان فرنٹ پہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ الامان والحفیظ، اللہ برے وقت سے ہر مومن مسلمان کو محفوظ فرمائے، اللہ عزت کی زندگی اور عزت کی موت عطا کرے۔ تو پیارے صاحبوں کیا ہوا کہ وہ جل گئے، ان کی نشاندہی تک بھی نہ ہو سکی۔ کاش کہ اس گاڑی میں تلاوت ہو رہی ہوتی، کوئی نعت پڑھی جا رہی ہوتی، کوئی کسی اچھے خطیب کا خطاب ہو رہا ہوتا تو شاید ذکر اللہ کی برکت سے ان کی یہ مصیبت ٹل جاتی۔ تو اس لیے ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے موت کے منہ میں، تو ہمیں اذکار کرتے رہنا چاہیے، اس سے ہمارے معاملات میں آسانی ہوتی ہے، ہمارے کاموں میں برکت آتی ہے، ہمارے اوپر سے مصیبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں، اللہ کریم کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوتی ہے، رحمت خداوندی کا سایہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے پیارے صاحبوں پھر اللہ کریم جل وعلا نے جن ایام میں یہ ذکر کرنے کو حکم دیا، ان ایام میں جب ذکر اللہ کریں گے تو پھر رب کریم کی کس قدر خوشنودی اور اس کی بارگاہ کا قرب ہمیں عطا فرمایا جائے گا۔ تو اس لیے زیادہ نہیں تو کم از کم چلتے پھرتے یہ کلمہ طیبہ کا تذکرہ ضرور فرمائیں، ذکر کرتے رہیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ان ایام کے اندر کلمہ طیبہ پڑھا جائے تاکہ رب کریم اس کے فیوز و برکات ہمیں اس دنیا میں بھی عطا فرمائے اور قبر و حشر اور آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے۔ تو پیارے صاحبوں، آیت کریمہ تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا، آیت کا یہ بڑے خوبصورت الفاظ اللہ کریم نے فرمایا، قل محبوب آپ ارشاد فرما دیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے واسطے ہے۔ اللہ کریم اس آیت کریمہ کے اندر ہماری تربیت فرما رہا ہے، ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ حضرت انسان تیرا کوئی بھی عمل ہو اچھا، نیک اور مبارک، اس کے اندر تمہارا مقصد و محاصل میری رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے، تمہاری مراد میری
ذات ہونی چاہیے، صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ کرو۔ وہ عمل ہر طرح کی ریاکاری سے، تکبر اور غرور سے، نمود و نمائش سے پاک ہونا چاہیے۔ ہر عمل اچھا اور مبارک عمل جب اللہ کی رضا کے واسطے ہوگا تو اس کے اندر ہمارے واسطے انعام و اکرام ہے، اس کے اندر ہمارے واسطے اجر و ثواب ہے، اس کے اندر ہمارے واسطے اللہ کریم کی بارگاہ کا قرب اور خوشنودی ہے۔ اور اگر اس کے اندر بال برابر بھی ریاکاری، کوئی نمود و نمائش، کوئی غرور تکبر، کوئی دکھاوا، کوئی اپنا روب جمانے کا احساس اور خیال آ گیا تو پھر وہ غارت ہو جائے گا۔ اس لیے قربانی کیا ہے، ہم لاکھوں کروڑوں کا جانور لے کر بھی اسے فقط نمود و نمائش کے لیے ذبح کر دیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق درمیانی سی چال چلتے ہوئے ایک درمیانہ سا جانور لے کر پورے خلوص کے ساتھ، پوری چاہت کے ساتھ، پورے ادب و احترام کے ساتھ رب کریم کے حضور پیش کریں تو وہ اس لاکھوں اور کروڑوں والے جانور پہ بھاری ہوگا، اور اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اس کے واسطے، اس کی وجہ سے ہمیں انعام و اکرام اور اجر و ثواب بھی عطا فرمایا جائے گا۔ تو اس واسطے سب سے پہلی چیز ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے واسطے ہونا چاہیے۔ اولیاء کاملین کو دیکھیں، ان کی عظمتوں کے ڈنکے کیوں بجتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی کام وہ اپنی خواہشات کے لیے، کوئی کام وہ اپنی نفس کی ہوس کو مٹانے کے لیے نہیں کرتے، اس لیے وہ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر مقرب ہے۔ اس حوالے سے ایک بات عرض کر دوں، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ کا ایک غلام تھا، خادم تھا، بارش برس رہی تھی، فرمایا کہ یہ کھیر کا ڈونگا لو اور دریا کے اس پار ایک فقیر بیٹھا، اسے دے آؤ۔ کہتا ہے حضور بارش ہے، دریا میں اگر کوئی کشتی نہ ہوئی تو پار کیسے جاؤں گا؟ فرمایا کہ کشتی نہ ہوئی نا تو دریا سے کہنا میں اس کی طرف سے آیا ہوں، جس نے شادی کوئی نہیں کی، مجھے رستہ دے تو تجھے رستہ مل جائے گا۔ جب کہ آپ کی شادی بھی تھی، بیوی بچے بھی تھے، بہرحال وہ چلا گیا۔ وہ کیلو کال والا نہیں تھا، مؤدب تھا، بادب تھا، چلا گیا۔ واقعی آگے کشتی کوئی نہیں تھی، اس نے کہا کہ وہ دریا میں اس کی طرف سے آیا ہوں جس نے شادی کوئی نہیں کی، مجھے رستہ دے۔ دریا میں رستہ مل گیا، وہ پار چلا گیا۔ پار ایک فقیر بیٹھا تھا، اس نے وہ کھیر کا ڈونگا دیا کہ جناب یہ حضور نے بھیجا ہے، قبول فرمائیں۔ بابا نے، اس فقیر نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا ڈونگا، وہ ساری کھیر جو ہے وہ چٹ کر دی، تناول کر گئے، اور خالی ڈونگا اسے دے دیا۔ کہا لے جاؤ۔ اس نے کہا جناب آنے کا انتظام ہوا تھا، جانے کا کون کرے گا؟ کیسے جاؤں گا؟ فرمایا ٹھیک ہے پھر جا، اور دریا سے کہنا میں اس کی طرف سے آیا ہوں جس نے کچھ کھایا ہی کوئی نہیں، مجھے رستہ دے، مل جائے گا۔ اسی طرح اس نے کیا، پار بھی آ گیا۔ اب تھا بڑا پریشان، ان کی بیوی بچے ہیں، میرے سامنے اس بندے نے پورا ڈونگا کھیر تناول کر لی۔ یہ کہتے ہیں کہ اسے کہنا اس کی طرف سے آیا ہوں جس نے شادی کو نہیں کی، وہ کہتا اس کی طرف سے آیا ہوں، کہہ دینا کہ جس نے کھایا ہی کچھ نہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اب وہ پریشان ہو گیا۔ ایک دن اس نے خواجہ خواجگان کو دیکھا کہ موج میں ہیں، تو قریب ہو گیا، کہتا جناب میری سلجھن کو سلجھائیں، میرے اس مسئلے کو حل کریں۔ فرمایا کیا تکلیف ہے؟ حضور یہ معاملہ ہے، مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ فرمایا کہ نادان، ہمارا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، ہم کھاتے بھی اسی کے واسطے ہیں اور ہم دیگر معاملات بھی اسی کے لیے کرتے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کی جو عملی تفسیر بن جائے، اللہ کریم ان کی عظمتوں کے ڈنکے اس طرح دنیا میں بجا دیا کرتا ہے۔ اس لیے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔
اپنی خواہشات یا نفس کی ہوس کو مٹانے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب ہر کام اس کی رضا کے لیے کرو تو رب کریم جل والا پھر دنیا کے اندر ہی ایسے مقام عطا کر دیتا ہے۔ تو اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو جب اس کی رضا کے لیے ہوگا تو اس کے اندر ہمارے واسطے انعام و اکرام بھی ہے، ہمارے واسطے بہتری بھی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے لوگ قربانیاں کرتے ہیں تو وہ ساری نمائشی ہوتی ہیں، اکثر لے کے آئے جانور تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہاں سواری ساڑھے مقابلے کو جڑا آنا تو پھر منا نا جی۔ حقیقت عرض کر رہا ہوں، آج کی تو جناب اساں جتنا گوشت کچھا بندے نہ نہیں ہویا بہو پلیا سی نا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے لوگوں کو نہیں دکھانا، ہم نے اس کو دکھانا ہے جو دیکھ رہا ہے، ہم نے اس کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو جب اس کی رضا کے لیے کرنا ہے، جب اس کی رضا ہی کوئی نہیں ہے تو پھر وہ عمل کیسا؟ وہ تو سارا غارت ہے، وہ تو منہ پہ مارا جائے گا۔ اللہ کریم کو تو نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے، نہ اللہ کریم جل والا کو یہ اس قربانی کے جانور کے کو بال پہنچتے ہیں، سینگ پہنچتے ہیں، کچھ نہیں۔ کیا پہنچتا ہے؟ رب کریم کو ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے، ہماری پرہیزگاری پہنچتی ہے، اور اسی حساب سے ہمیں انعام و اکرام عطا کیا جاتا ہے۔ جیسا ہمارا خلوص ہوگا، جیسا ہمارا تقویٰ ہوگا، جیسی ہماری پرہیزگاری ہوگی، جیسی ہماری نیت ہوگی، ویسا ہمیں اس کی بارگاہ سے اجر بھی عطا کیا جائے گا۔ تو اس واسطے پیارے صاحبو، جب قربانی کرنی ہے نمائش نہیں کرنی، قربانی کرنی ہے تو ریاکاری نہیں کرنی، قربانی کرنی اللہ کی رضا کے واسطے تو پھر کسی پر اپنے امیر ہونے کا یا اپنی دولت مندی کا روب نہیں جھاڑنا کہ ہم نے جناب بڑا تیر مار دیا ہے، ہم 1 کروڑ روپے کا جانور لے آئے، کاش کہ تم 1 لاکھ کا لے کے آتے، کم از کم ریاکاری تو نہ ہوتی۔ تو اس واسطے پیارے صاحبو، اس معاملے کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے اخلاص اور جتنا زیادہ ہو سکے نیک نیتی کو شامل کریں، اللہ کریم کی بارگاہ سے اتنا اجر عطا کیا جائے گا۔ اور پھر ہم یہ بات بھی بڑی بریک ہے کہ ہم جب اس سے ڈالتے ہیں تو جو ہمارے حصے داران ہوتے ہیں، یہ مسئلے کی بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے پچھلے جمعے ڈسکس کیا اس پر، تو پھر میں نے چاہا کہ آپ کی بھی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ ہم جب پتیاں ڈالتے ہیں، اپنے دیگر افراد کو شریک کرتے ہیں، تو صاحبو ایک بات یاد رکھنا، اس بارے میں علماء کرام کا فتویٰ ہے، یہ شریعت کا قانون اور اصول ہے کہ جو بھی حصے داران ہوں ان سب کا سلیم الفطرت ہونا ضروری ہے، اور ان سب کا صحیح العقیدہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ بد عقیدہ یا بد مذہب ہو تو قربانی سب کی ضائع ہو جائے گی۔ سارے صحیح العقیدہ ہیں لیکن نیت ان میں سے ایک کی خراب ہے۔ صحیح العقیدہ بھی ہوں اور صحیح المذہب بھی ہوں، اور اس کے بعد ان کی نیت، ان کا ارادہ بھی ٹھیک اور پاک ہو، قربانی کرنے کا ہو، اللہ کی رضا اور اس کی بارگاہ کا قرب چاہنا مقصود و مطلوب ہو۔ یہ نہیں ہو کہ جناب ذرا گوشت کافی آ جائے گا تو ہم تکے کھائیں گے، کباب بنیں گے، جناب کڑھائیاں بنائیں گے، پارٹیاں کریں گے، خوشیاں منائی جائیں گی۔ اگر یہ مقصد ہے، کیونکہ آپ جانور ہم خریدتے ہیں نا، اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے جی گوشت کتنا جی اس نے وچ، پہلی یہ بات ہوتی ہے، پہلا یہ سوال ہوتا ہے، اور ڈنگر کی سوچیتا ہے اس میں گوشت کتنا ہے جی، جبکہ گوشت کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، اس کے حسن کو سامنے رکھیں اور اپنے خلوص کو۔ اگر گوشت زیادہ کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر ساتھ میں یہ نیت بھی کرنی چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے، جتنا زیادہ گوشت ہوگا ہم اتنا زیادہ کھائیں گے نہیں، لوگوں میں بانٹیں گے، تقسیم کریں گے۔ وہ تو ہماری نیت کوئی نہیں ہوتی،
ہمارا تو خیال ہوتا ہے بس اتنا مل جائے کہ رمضان شریف تک پھر چلتا رہے کام ہمارا، ہمیں بازار سے نہ لانا پڑے۔ تو پیارے صاحبوں، اس لیے اس معاملے میں تھوڑی غور کریں، سب کی نیت قربانی کی ہو، سب کی نیت اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، سب کی نیت صدق کے دل کے ساتھ اچھی اور اعلیٰ ہونی چاہیے۔ ایک بندے کی بھی اگر نیت خراب ہوئی کہ گوشت کھائیں گے، ٹکے کھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو باقی جتنے بھی اس کے حصے داران ہیں سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ تو جو ہمارے حصے داران ہیں، جو ہمارے پتیدار ہیں، ان سب سے عہد و پیمان لیا جائے کہ یار اگر کسی کی نیت میں کوئی ذرا برابر بھی کھوٹ ہے تو وہ نکال پھینکو، نیت کو درست اور اعلیٰ کرو، گوشت تو مل ہی جانا ہے۔ وہ جیسے مولانا روم علیہ رحمہ نے لکھا کہ ایک بندہ تھا، اس نے نئے مکان بنائے، اپنے پیر صاحب کو بلایا کہ دیکھیں جی میں نے مکان بنایا۔ انہوں نے دیکھا تو ایک روشندان اس کی ایک دیوار میں نظر آیا، تو کہا کہ میاں یہ کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا جناب اس میں سے نا تازہ ہوا اندر آئے گی، روشنی آئے گی، اس لیے رکھا ہے۔ فرمایا کاش تیری یہ نیت ہوتی کہ اس روشندان سے مجھے اذان کی آواز آئے گی، اور روشنی نے تو آنا ہی تھا، اس ہوا نے بھی آنا تھا، لیکن یہ نیت اگر تیری ہوتی، اس نیت کی وجہ سے روشنی بھی آتی، ہوا بھی آتی، صدائے اذان بھی آتی، جب تک یہ روشندان قائم رہتا تب تک رب کریم کی بارگاہ سے تجھے اجر و ثواب بھی ملتا رہتا۔ اور گوشت تو مل ہی جانا ہے، ٹکے اور کباب ہم نے کھا ہی لینے ہیں، لیکن نیت یہ اعلیٰ رکھو کہ ہم نے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنی ہے، ہم نے غریبوں میں بانٹنا ہے، ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، یہ نیت ہونی چاہیے، تو باقی سارے معاملات اس کے بیچ آ جائیں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ شک پڑتا ہے آپ کو، نہیں بھی پڑتا تب بھی عہد و پیمان کریں، اپنی قربانی کا جانور ذبح کرنے سے قبل عہد و پیمان کرا لیں سب سے کہ یار اپنی اپنی نیت ایک بار پھر ظاہر کر لو، صدق کے دل اور خلوص نیت کے ساتھ، صرف اور صرف اس سے اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا سب کا مقصد و حاصل ہونا چاہیے کہ رب کریم ہمیں اجر و ثواب عطا کرے گا، ہم نے اس کی رضا کے واسطے اس کے پیاروں کی ادا کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ نیت، یہ دعائیں کر کے پھر اسے قربان کریں۔ اور پھر اگلی بار اگر کسی کی نیت میں بال برابر بھی کھوٹ ہوا تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہو تو پھر فائدہ کیا؟ گوشت تو سارا سال کھاتے کوئی نہیں، ہم کھاتے ہیں، مل ہی جاتا ہے، لیکن جو مقصد ہے وہ نہ ملے تو فائدہ کوئی نہیں ہے، اتنا خرچہ کرنے کا اور اتنا تردد کرنے کا۔ تو اس لیے سارے اپنی نیت کو حاضر بھی کریں اس وقت، اور اعلیٰ انداز کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ، کیونکہ یہ وہ معمولی کام نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قربانی کے ایام میں اللہ کی رضا کے واسطے خون بہانے سے عظیم اور افضل عمل اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ اتنا مبارک عمل ہے جو ہم اس کی رضا کے واسطے جانور ذبح کرتے ہیں۔ معزز سامعین، تو اس لیے اس عمل کو مبارک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ وہ عظیم اور مبارک عمل ہے کہ جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایسے تو نہیں نہ مل جانی یہ عزت اور عظمت، جب تک ہماری نیت میں کمال نہیں ہوگا، جب تک ہمارے ارادے عظیم اور مبارک نہیں ہوں گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، نیت کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، نیت اگر ہماری اچھی اور اعلیٰ ہے، عمل بھلے چھوٹا ہو اس کا اجر و ثواب بڑا ملے گا، اور نیت ہماری بری ہے، عمل جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے عمل جیسا بھی ہو، چھوٹا یا بڑا، وہ اتنا معنی نہیں رکھتا، نیت کا اچھا اور برا ہونا بہت بڑا معنی رکھتی ہے۔ تو اپنی نیت کو اچھا اور اعلیٰ رکھا جائے،
اور اپنی نیت کو درست رکھا جائے تاکہ رب کریم جل وعلا کی جناب سے انعام و اکرام عطا کیا جائے اور اجر و ثواب بھی نصیب ہو۔ تو اس واسطے پیارے صاحبو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ غلاموں پھر قربانی کا جانور خریدنا اسی واسطے، اس کے اندر بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے روایت منقول ہے نا، فرمایا کہ جب بندہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کریم اسے ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ نامہ اعمال سے مٹائے جاتے ہیں۔ جب خریدنے کے لیے مالک سے بات ہوتی ہے تو اس کے اندر جھوٹی قسمیں نہ اٹھائیں، جھوٹ نہ بولیں، گالیاں نہ نکالیں، اپنی اس گفتگو کو گندا نہ کریں، اس لیے کہ وہ جو مؤدب گفتگو ہوتی ہے اللہ کریم جل وعلا اسے اپنی تسبیح کا درجہ عطا فرماتا ہے، وہ بھی گویا کہ ذکر اللہ میں شامل ہو رہا ہے۔ اور جب ہم خرید کے رقم نقد ادا کر دیتے ہیں ہر درم کے بدلے 700 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے زمین پہ لٹایا جاتا ہے، سطح زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک اللہ کریم جل وعلا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری قربانی کرنے والے کے لیے رب کریم کی بارگاہ کے اندر بخشش و مغفرت طلب کرتی رہتی ہیں۔ یہ بڑا عظیم اور مبارک عمل ہے۔ اور جب جانور ذبح ہوتا ہے تو جیسے میں نے عرض کیا، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے قبل رب کریم قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور خون کے ہر قطرے کے بدلے 10 فرشتے پیدا کر دیے جاتے ہیں جو صبح قیامت تک اس قربانی کرنے والے کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ اور جب گوشت تقسیم کیا جاتا ہے نا تو پھر پیارے صاحبو ہر بوٹی کے بدلے رب کریم اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے جتنا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس عظیم اور مبارک عمل کو اس کے تقاضوں کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جن احباب کی قربانی ہے جو دیتے ہیں وہ سنت رسول پہ عمل بھی کریں کہ اپنے ناخن اور بال نہ کٹوائیں جب ذی الحج کا چاند چڑھ جائے۔ 10 دن قربانی کرنے کے بعد اپنے ناخن اور اپنے بال پھر کاٹیں۔ اس سنت پہ عمل کرنے کی بدولت ہمیں گویا کہ 2 قربانیوں کا ثواب ملے گا۔ یہ عمل جو کرے گا نا اسے قربانی کرنے جتنا اجر و ثواب عطا ہوتا ہے۔ اس لیے لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے، کسی مجبوری کے پیش نظر اگر نہیں کر سکتے، یا اگر کسی کو 31 دن ہو چکے ہیں نہ اسے ناخن کاٹے نہ بال، اب اگر وہ 10 دن اور نہیں کاٹے گا تو 41 ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں ہمارے ناخن اور ہمارے فالتو بال جو ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے صاف کرنا ضروری ہے، ان کو 40 دن کے اندر کاٹنا صاف کرنا یہ شرعی طور پہ لازم اور ضروری ہے۔ 40 دن تک گنجائش ہے، 40 سے جب اوپر ہوئے جیسا 41واں دن شروع ہوگا وہ گنہگار ہونا شروع ہو جائے گا، عند اللہ وہ مجرم ہوگا کہ اس نے حکم شرع کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ اسلام ہمارا نفیس ہے اور نفاست کو پسند کرتا ہے، صفائی کو طہارت کو پسند کیا جاتا ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر اشرف المخلوقات صاف ستھرا نہ ہو، ناخن بڑے ہوئے ہیں، میل ان میں پھنسی ہوئی ہے، یا جو عورتیں آج کل فیشن کرتی ہیں وہ کتوں کی طرح اتنے لمبے لمبے ناخن رکھ لیے جاتے ہیں، اب ان میں اور جانوروں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو اس واسطے پیارے صاحبو جب 40 دن گزر جائیں کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کی وجہ سے، ہمارے جو ایکسٹرا بال ہے سیانے لوگ سمجھ رہے ہوں گے، اور ہمارے ناخن ہاتھوں کے اور پاؤں کے 40 دن کے اندر کاٹنا ضروری ہے۔ 41واں دن جیسے شروع ہوگا وہ بندہ عند اللہ مجرم ہونا شروع ہو جائے گا، گناہ گار ہونا شروع ہو جائے گا، تو وہ اللہ کا مجرم بن جائے گا۔ تو اس لیے 40 دن سے اگر کم عرصہ بنتا ہے
تو پھر اس سنت پہ عمل کریں، اور اگر نہیں بنتا تو پھر کاٹ دیں۔ یہ بڑا ضروری عمل ہے۔ اور آخری بات عرض کر دوں، جب قربانی کی جاتی ہے، جو لوگ قربانی کرتے ہیں تو کوشش کریں باوضو ہو کے کریں، کیونکہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی پھر میٹھا ہوگا نا، جتنا زیادہ اہتمام کریں گے اتنا ثواب ملے گا۔ ہم نے قربانی کرنی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، عام جانور کو ذبح کرنے والا یہ معاملہ نہیں ہے۔ جانور کے جتنے بھی آداب ہیں ذبح کرنے کے حوالے سے، ان سب کو ملوز خاطر رکھا جائے، وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں کہ جس کی قربانی ہو، جب وہ ذبح کرے، حضور جان عالم کا یہ معمول تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قربانی کا جانور ذبح فرما لیتے تو پھر چھری ہاتھ سے پھینک دیتے، پھر 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ ادا کرتے، اور یہ کرنا چاہیے۔ اور یہ نوافل پڑھنے کے بعد یہ آیت کریمہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، یہ آیت کریمہ پڑھتے اور اس کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ جو قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد 2 نفل پڑھے، یہ آیت کریمہ پڑھے، رب سے مانگے، جو کچھ مانگے گا وہ اسے عطا کیا جائے گا۔ آج جو گلے شکوے کرتے ہیں، جی ہم مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتا، اللہ عطا نہیں کرتا، پہلے طریقہ اختیار کرو، مانگنے کا ڈھنگ سیکھو، سلیقہ سیکھو، پھر اس کریم کی بارگاہ میں مانگو۔ اگر گوہر مراد عطا نہ کیا جائے تو پھر گلہ کرنا، مانگنے کا ڈھنگ نہ ہو، مانگنے کا سلیقہ نہ ہو تو پھر جناب سر پٹکنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد باوضو ہوں ذبح کرے، پھر نفل پڑھے، اللہ کے حضور مانگے، جو کوئی مانگے گا اللہ اسے وہ گوہر مراد بھی عطا فرمائے گا۔ تو دعا ہے کہ رب کریم جل وعلا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم جل وعلا پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت اللہ۔